السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پرائمری کلاسز کی 4 اور 5 کلاس کی جو سائنس کی بکس ہیں یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اساتذہ اکرام ہیں، ٹیچرز ہیں، کلاسز میں کیسے اسٹوڈنٹس کو ان سے زیادہ بہتر انداز میں اسٹوڈنٹس کو مستفید کروا سکتے ہیں، اور جو آبجیکٹیوز کتاب لکھنے والے نے، کتاب بنانے والوں نے جس طرح سے جو بھی آبجیکٹیوز اس کے جن آبجیکٹیوز کے پیش نظر یہ بکس لکھی ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے ریکمینڈ کی ہیں، ان سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا کہ پیرنٹس جب بھی گھر میں پڑھائیں یا ٹیچر جب بھی کوئی بک اسٹوڈنٹس کو کلاس میں اس کی ٹیچنگ کریں، تو جو اس کلاس کے اس بک کے سٹارٹ پہ جو رائٹرز نے، جو اس کمپنی نے جو پری فیس میں جو چیزیں دی ہیں، جو تحریر کی ہیں، یہاں پہ نوٹ ہے، تو اس کو ضرور پڑھا جائے، اس کو بلکہ سمجھا جائے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بک کسی بھی کمپنی کی ہو، مطلب اس میں یہ لازمی نہیں کہ یہی بک ہی، بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے ان کتابوں کی طرح، میں آپ کے سامنے آج 3 جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو پرنٹ ہونے والی جو بکس ہیں سائنس کی پرائمری حصے میں 4 اور 5 کلاسز کے لیے، تو میں 3 کمپنیز کی جو بکس ہیں ان کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ان کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز آپ کو بہرحال مل جائیں گی۔ آپ کے بچے کسی بھی اسکول میں زیر تعلیم ہیں اور ان کو کسی بھی کمپنی کی بکس پڑھائی جا رہی ہیں، بہرحال تقریباً آپ سمجھ لیجیے 80 to 90% سلیبس بھی یعنی وہ بالکل ایک جیسا ہے، اور ان کا میتھڈ بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ تو کوئی بھی بک آپ کے پاس اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہوں اور کسی بھی کمپنی کی بکس پڑھ رہے ہوں، جو میتھڈ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سب بکس کو، ہر بک کو آپ اسی طریقے سے سائنس کی جو ٹیچنگ ہے اپنے بچوں کو آپ اس طرح سے افیکٹولی انشاءاللہ تعالیٰ کروا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں پری فیس کے بعد نیچے اس نے ہاؤ ٹو یوز دس بک، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، یہ جو ہیلپ ہے، یہ جو گائیڈ لائن ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ اس کتاب نے کہا ہے کہ جی ہم جب بھی یہ چیپٹر شروع ہوگا تو اس میں سب سے پہلے ریفریش یور نالج کے طور پہ ہم جو ہے وہ اس سیکشن میں برین سٹارمنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ان کا جو پریویس نالج ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اس میں پروجیکٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے، ہر چیپٹر میں پروجیکٹس ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی جو ہے یہ اسٹیم بیسڈ ہوگی، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ میتھمیٹکس، تو ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ SLO بیسڈ یہاں پر ایکٹیویٹیز بھی دی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے جس میں یعنی رائٹر کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے شروع میں ہیلپ جو ہے وہ اس انداز میں دی ہوئی ہے۔ 4 کلاس کی ہی سائنس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک کمپنی کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے سیلینٹ فیچر جو ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ، اور انہوں نے شروع میں 21 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ جی یہ 21 پوائنٹس جو ہیں ہر چیپٹر میں یہ موجود ہیں، اور ان کی مدد سے آپ ٹیچنگ کریں گے۔ تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ پیرنٹس ضرور سمجھ لیں۔ اگر کسی قسم کی پرابلم ہو تو اب دیکھیے اس نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ پہلے چیپٹر اوپنر ہوگا ہر چیپٹر کے سٹارٹنگ میں، اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ ٹریگر کویسچنز دیں گے، یعنی یہ بھی برین سٹارمنگ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح سے اس میں کویسچنز دیے جائیں گے جو تھنک اباؤٹ اٹ ہوں گے، یعنی اس ٹاپک کے بارے میں بچوں کو سوچنے پر ابھاریں گے، موٹیویٹ کیا جائے گا۔ ریکیپ ہے، ریویو ایکسرسائزز ہے، اور یہ 21 پوائنٹس اس بک والے نے اس میں یہاں پر بکس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس کی سہولت کے لیے یہ شروع میں دیے ہوئے۔ اور ایک یہ بھی بک آپ دیکھیے، 3 بکس جو ہیں وہ 3 بکس میں نے کہا کہ میں ان کے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ہم ٹیچنگ صرف اور لرننگ جو ہے وہ ہم صرف ایک ہی بک کے ایک چیپٹر سے کریں گے۔ تو اس میں دیکھیے ان کا طریقہ کار یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر چیپٹر میں انگیجمنٹ، بس اسٹوڈنٹس کو انگیج کیسے رکھنا ہے، ان کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے، جو سائنٹیفک جو ٹاپکس ہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے، ایلیبوریٹ کیسے کرنا ہے، ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے۔ اور انہوں نے اس کو نام دیا جی 5E اسٹریٹجیز۔ آپ دیکھیے یہ 5E اسٹریٹجیز کیا ہے جی؟ انگیجمنٹ، ایکسپلینیشن، ایلیبوریشن، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایکسپلوریشن، اور لاسٹ پہ ہے ایویلیویشن۔ تو یہ 5 اسٹریٹجیز کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو مستفید بنانے کے لیے ہم نے برین چیک دیے ہوئے ہیں، اس میں ٹڈ بٹس ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے، ڈو یو نو ہے، سائنس پروجیکٹس ہیں، ٹیچر نوٹس ہیں، ویب لنکس ہیں، سائنس گلوسری ہے۔ تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس بک سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے گھر میں، یا اسی طرح سے جو اسکول سے ان کو جو اسکول میں ٹیچنگ ہو رہی ہے، تو جب آپ گھر میں ان کو ری انفورس کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا، آپ ان کو ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو ان کی ٹرانسلیشن میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں،
تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے آخر میں نمبر بھی دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان میں سے یہ ایک بک ہے جی، اس میں اس نے باقاعدہ گائیڈ لائن فار ٹیچرز ایک علیحدہ پیج دے دیا، اور اس میں ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹیچرز کو گائیڈ کرنے کے لیے اس نے یہ سارا اس میں جو میتھڈالوجی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر سے مراد صرف ہمیشہ جو کلاس روم ٹیچرز ہیں وہی نہیں لیے جانے چاہیے، بلکہ اگر آپ گھر میں خود اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بلکہ بچے اگر خود بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے بڑے بہن بھائی بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسی طرح سے ٹیچر کی حیثیت سے وہ پڑھا سکتے ہیں۔ تو بکس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بکس کو بذات خود ایک ٹیچر بنا دیا گیا ہے۔ گو ٹیچر کی جو ویلیو ہے، جو ٹیچر کا جو رول ہے، اسے ہم ڈینائی کبھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ آسانی کر دی گئی کہ کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ خود بھی چاہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ۔ یہ کتاب خود اپنے پڑھنے والوں کو سکھانے کے لیے بہت زیادہ ان میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہر بک میں آپ دیکھیں گے کہ کانٹینٹس ایک لسٹ ہوتی ہے اس بک کو، جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سے ایک چیپٹر ہم پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کانٹینٹس یعنی اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اس بک میں جو ہے وہ اتنے چیپٹرز ہیں اور ان کے یہ نیمز ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیسز آف آرگنزمز ہیں، اور سیکنڈ چیپٹر ایکو سسٹم، اور پھر ہیومن ہیلتھ، اور اس طرح سے باقی سارے چیپٹرز ہیں۔ اس بک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ میں صرف 2-3 اگزامپل صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے بچے کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہوں، خاص طور پہ اگر ہمارے پاس ینگ اسکالر میں زیر تعلیم ہے، تو بکس والے جو ہیں وہ اس بک والے نے کیا سٹائل اختیار کیا ہے کہ اس نے کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسیس جو آرگنزمز ہیں، اس نے اس کو ڈیٹیل سے پوائنٹس بھی بنا کے اس نے شروع میں یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ تو ہم اس کلاس 4 کی، اور کلاس 4 اور 5 کا آپ کو تقریباً میتھڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ملے گا، تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس میں کلاس 4 کی جو سائنس ہے اس میں ایک چیپٹر ہے جی ہیومن ہیلتھ، یونٹ نمبر 3۔ تو یہ اس میں سب سے پہلے جیسے دیکھیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیپٹر شروع کریں گے، اسٹوڈنٹس کو ہم کوئی بھی چیپٹر پڑھانا شروع کریں گے نا، تو اس کے شروع میں جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، SLOs اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز، یعنی اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو، اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کس قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہ تقریباً 11 یہاں پر جو ہیں وہ آؤٹ کم دیے گئے۔ اگر یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد، اس چیپٹر کی ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن کے بعد اور آپ کی ٹیچنگ کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ 11 پوائنٹس، یہ جو 11 آبجیکٹیوز ہیں، ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ کلیئر ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اس چیپٹر سے کافی حد تک فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ اب ہم نے اس چیپٹر کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کرنی ہے، چیپٹر کو ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کرنا ہے، اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں۔ خاص طور پہ یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انگلش میڈیم سائنس ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے نہیں پڑھائیں گے، یعنی ہم اسٹوڈنٹس کو انگلش ٹو انگلش ہی نہیں پڑھائیں گے، بلکہ میں تو ٹیچر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا ہو تو آپ اس کو 100% پہلے اسی طرح سے پڑھائیں جیسے یہ اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ سائنس کا پہلا جو فنکشن ہے، جو سائنس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، جو سائنس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس میں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کو اسی طرح سے سمجھیں جیسے اردو میں لکھا ہوا ہے، اور جو بھی زبان یعنی وہ بولتے ہیں اور وہ آسانی سے پڑھ سمجھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس زبان میں پہلے ہم ان کو سمجھائیں گے۔ تو ہم تو الحمدللہ اپنے اسکول میں 6-7 کلاسز تک بھی ہر چیپٹر میں انگلش میڈیم سائنس میں جو ورڈز میننگ آتے ہیں، یعنی جو ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں، ہم ان کے میننگز بھی بچوں کو لکھواتے ہیں، اور 4-5 کلاسز میں ہم ٹرانسلیشن بھی بچوں کو اردو ٹرانسلیٹ کرنا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اور جو ادارے اور جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں، یہ ٹیچر سمجھتے ہیں بچوں کو ڈائریکٹ میتھڈ سے سمجھانا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ کا بالکل ٹھیک نہیں۔ بچوں کو جب یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ انگلش کی ریڈنگ تو کر رہے ہیں لیکن سائنس اور سائنٹیفک جو کمپریہنشن ہے وہ بہرحال بچوں کی کبھی نہیں بنے گی۔ تو پہلا کام تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بچوں کو اس کی جو ہے وہ یعنی ورڈز میننگ کروائے جائیں، اس کے بعد اس کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے اس طریقے سے آپ اس کو پڑھائیں، اور جو ورڈز میننگ کروائیں تو وہ کوشش کریں کہ اردو میں بچوں کو، یہ انتہائی ویری مچ ایزی جو لینگویج ہے انگلش کی وہ آپ یوز کریں، کیونکہ سائنس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے کانسیپٹس بعض اوقات صرف ایک لفظ میں، ایک ہی ورڈ میں وہ بتا دی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پیج پر آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ لکھا ہوا جی کیٹیگریز آف ڈیزیزز۔ اب یہ جو لفظ ڈیزیز ہے، جس کا ترجمہ ہم بیماری کرتے ہیں اپنی زبان میں،
اب ڈس ایز اگر ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈسک اور ایز یہ دو یعنی 2 ورڈز کا یہ مجموعہ ہے. ایز کا مطلب ہے آسانی اور ڈس لگانے سے اس کا الٹ ہو جاتا ہے یعنی تکلیف کی حالت. تو بیماری کی ڈس ایز کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے تکلیف کی حالت، پریشانی کی حالت، جس میں آپ ایزی محسوس نہ کر سکیں، آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنی زندگی سے گو تھرو نہ ہو سکیں. تو جب آپ نے اس کا مطلب بتا دیا نا بچوں کو، دیکھیے جو ورڈز ہیں نا، ورڈز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو لفظ ہے وہی الفاظ کو سمجھنا ہی تو اصل میں علم ہے. صرف ریڈنگ کرنا تو کوئی علم نہیں ہے اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ بچوں کو نہ ہو. تو ہم اس طریقے سے جی کلاس میں بھی جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ظاہر ان کے پاس تو وائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس میں جب وہ ٹیچنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بچوں کو اس میں جتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگ لکھے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو کانسیپٹس ہیں وہ بچوں سے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. آپ بھی جب گھر میں پڑھائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسلیشن پر آپ نے کہ اس کا ترجمہ بچوں کو کرنا آتا ہے. تو فرسٹ سٹیپ یہ ہو گیا، اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس چیپٹر میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز دی جا رہی ہیں وہ ہم نے ایکٹیویٹیز اور جو پروجیکٹس ہیں جی ہم نے ان میں سے کسی کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ سائنس بیسیکلی یعنی کچھ کیے ہوئے کے بارے میں جاننے کا نام ہے. یہ ہسٹری صرف اس میں انوالو نہیں ہوتی، اور اس میں صرف کنسیپٹس نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل چیزیں. ہم نے یہ ہیومن ہیلتھ کا چیپٹر جو ہے وہ ٹاپک کی یعنی چیپٹر جو ہے وہ سلیکٹ کیا، تو اس میں دیکھیے آپ جب اس سے ریڈنگ کروائیں گے اس میں یہ ساری چیزیں فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، سوشل ہیلتھ، ڈیسیزز، اور اسی طرح سے اس میں فیور اور کفنگ جو ہے، اور خاص طور پہ یہ سردیوں کا سیزن ہے تو اس میں یہ اسٹوڈنٹس تو پریکٹیکلی بھی بہت سارے اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. کوئی چیز بھی سائنس میں بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پوری بک نہ پڑھائیں. دیکھیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ نہ پڑھائیں، آپ تھوڑا پڑھائیں. اگر آپ نے سائنس کے 2-3 چیپٹرز بھی 2 اور 3 چیپٹرز بھی بچوں کو آپ نے کمپریہینڈ کروا دیا، آپ نے ان کو یعنی ان کے شعور کا حصہ بنا دی. بچے پڑھیں اسموک اینڈ سم لیونگ تھنگس لائک وائرسز، فنجائی اینڈ بیکٹیریا کین کاز ڈسیزز. دھواں اور کچھ لیونگ تھنگس، کچھ جاندار چیزیں جیسا کہ وائرسز، فنجائی اور کچھ بیکٹیریا یہ بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. لفظی ترجمہ پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو بامحاورت ترجمہ کریں گے. نیکسٹ پیج پر آپ آ جائیے. اس میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ ڈیزیزز جو ہیں ان کا تعارف کروایا ہے. یہاں پہ مثال کے طور پہ ہیپاٹائٹس ہے، اس میں ٹی بی اور ٹیوبرکلوزز ہے، اس میں اسی طرح سے انفلوئنزا ہے، اس میں پولیو ہے، اور اسی طرح سے ان کی ڈائیگرام جو ہیں وہ بھی یہاں پر دی گئی ہیں. ان کے بارے میں یہ ساری ایکسپلینیشن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہوم سکولنگ ہوگی یعنی جو کام سکول سے ملا گیا، بچوں کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہیں، جو چیپٹر ٹاپک کلاسز میں پڑھائی گئے ہیں، جب آپ گھر میں بچوں کو پڑھائیں گے نا تو آپ دیکھیے کہ کچھ وقت نکال کے چند منٹ آپ کو لگیں گے ایک ایک سبجیکٹ پر، تو اس میں آپ کے اپنے نالج میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ خود بہت ساری چیزیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے انٹرسٹنگ وے میں بکس اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی جا رہی ہیں اور بچوں کو لگوائی گئی ہیں، اور اتنے آسان انداز میں اور اتنے انٹرسٹنگ وے میں اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ یہاں پر اس پیج پر دیکھیے کہ کچھ صحت مند زندگی گزارنے کے، ہیلتھی لائف کے یہاں پر کچھ جو ہے وہ یہاں پر رولز اور پرنسپل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ واش یور ہینڈز مینی ٹائمز اے ڈے یوزنگ اے سوپ اینڈ واٹر. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس اور پریکٹیکلز ہیں نا یہ ضرور آپ نے کروانے. تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے جی ایکٹیویٹی 3.1 میں وزٹ یور کچن اور اسکول کینٹین اینڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ لسٹ ہیزرڈز وچ مے کاز ڈیزیزز. یعنی آپ اپنے کچن کا یا اسکول کی کینٹین کا یا کسی بھی ایسے جگہ کا آپ وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آئیڈینٹیفائی بھی کریں اور اینڈ لسٹ کریں. آپ ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی، ان امور کی، ان کنڈیشنز کی جو کہ بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس ہیں یہ ضرور کروائے جائیں. اسی طرح سے جو ڈائیگرام دی گئی ہیں چیپٹر کے اندر اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ضرور بچوں سے بنوائی جائے، ان کو سمجھایا جائے. یہاں پر مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بیلنس ڈائٹ کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے یہاں پر ود دا ہیلپ آف اے فگر ڈائیگرام جو ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا گیا کہ اس میں گرینز اور میٹس ہماری جو خوراک ہے اس میں یہ کس کس ریشو سے ہونے چاہیے اور کتنی مقدار میں ہونے چاہیے اور کتنی دفعہ ہمیں یہ انٹیک کرنے چاہیے، یہ کھانے چاہیے. پھر یہاں پر آپ دیکھیے ایکٹیویٹی اس میں ایک اور دی گئی ڈیزائن اے مینیو فار اے اسکول لنچ. یعنی آپ کو اسکول میں کیا لے کے جانا چاہیے جب آپ لنچ کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، یا دوپہر کا جو کھانا ہے اس میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے. آلسو گیو ریزنس وائی ایج فوڈ واز چوزن. آپ نے یہ خوراک کیوں سلیکٹ کی، آپ اس کے بارے میں بھی لکھیں. یہاں پر پھر کچھ اور جو بیماریاں ہیں، کچھ بونز کی، کچھ مسلز کی جو ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے. پھر ایکسرسائز کی جو اہمیت ہے
یہاں پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پیج پر انہوں نے پھر ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں دی ہوئی ہے کہ فائنڈ آؤٹ سم مور ایکسرسائزز اینڈ رائٹ دیئر نیمز ان یور نوٹ بک. تو آپ جو ہیں وہ، اور پھر اس میں آپ کی دلچسپی بات یہ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، ریکمینڈ سم ایکسرسائزز فار یور پیرنٹس. اپنے والدین کے لیے آپ کچھ ایکسرسائزز تجویز کریں کہ ان کو کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں اس چیپٹر میں پھر اس نے نیند کی جو اہمیت ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ گڈ سلیپ از ویری امپورٹنٹ فار گڈ ہیلتھ. اچھی صحت کے لیے مناسب نیند بہت ضروری ہے. چیپٹر سارا جو ہے وہ ٹیچنگ کرنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد انہوں نے یہاں پر اس بک میں ایٹ اے گلینس یعنی ایک اس کا جو اوور ویو ہے، ایک خلاصہ جو ہے اس سارے چیپٹر کا یہاں پر دیا گیا ہے. تو چیپٹر پڑھانے کے بعد اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا، ایک ایک لفظ کا جو میننگ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ آپ نے اپنے بچوں کو وہ ضرور سمجھانا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں جی. پہلے تو خالی بہت ساری بکس میں ایکسرسائز کا لفظ ہوتا تھا، اب جو ہے وہ اس کے لیے الفاظ بدلے جا رہے ہیں. اس میں اس بک والے نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹائم ٹو ایکسیس لرننگ، یعنی دیکھیے جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے، یہ پڑھا دیا ہے، تو اب آپ یہ جج کریں گے یا اسٹوڈنٹس یہ جج کریں گے کہ ہمیں اس بک میں سے، اس چیپٹر میں سے ہمیں کس ٹاپک کی ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے. تو اس میں یہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ٹک اور کراس جو ہے وہ کریکٹ آپشن کو، اور اسی طرح سے پھر نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کویسچن نمبر 2 ہے، پھر 3 ہے رائٹ شارٹ آنسرز ہیں، پھر آنسر دا کویسچن ہے، یعنی کچھ طرح ڈیٹیل میں اسٹوڈنٹس لکھیں گے. اسی طرح سے آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے اس کی ایکسرسائز کے لاسٹ پہ انہوں نے ٹیچرز نوٹ جو ہے ڈسکس ہیلتھ اینڈ فٹنس. اور یہ کام اسٹوڈنٹس یعنی اتنا ہی ضروری ہے کلاس میں بھی اور گھر میں بھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ یہ جہاں ڈسکشن لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ آپ ڈسکس کریں، اور ان چیزوں کو اسی طرح سے آپ یعنی ریئل انوائرمنٹ میں آپ کروانے کی کوشش کریں. تو آخر میں آپ کو پھر چند چیزوں کی جو ہے وہ ریویژن کروانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سائنس کا کوئی ٹاپک بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ اس میں ٹرانسلیشن میتھڈ کو آپ یوز کریں. بچوں کو ورڈ میننگ، بچوں کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کی ریڈنگ بھی کروائیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کروائیں، اور اس کے بعد آپ ان کو کمپریہنشن دیں. اچھا، جو چیپٹر پڑھایا جائے اسٹوڈنٹس کو کوشش کریں کہ وہ چیپٹر پورا پڑھایا جائے، اس کے سارے جو ٹاپکس ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، سارے پروجیکٹس ہیں، اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کوشش کریں کہ آپ وہ کروائیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، جب ہم نے یہ سارا چیپٹر پڑھا لیا تو جو ہیومن ہیلتھ کے اس چیپٹر کے انہوں نے لرننگ آؤٹ کمز جو یہاں پر انہوں نے طے کیے تھے، تو آپ ان کو پھر ایک دفعہ دیکھیں گے کہ اب ہم نے یہ چیپٹر پڑھا لیا ہے، تو اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا جب ہم کو ٹیسٹ بنائیں گے یا گھر میں ہم سے کویسچن آنسر کریں گے نا، تو ہمیں ان 11 پوائنٹس کو سامنے رکھنا ہے کہ کیا یہ میرے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے ہیں کہ نہیں. نہ ان سے آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا ہے اور نہ ان سے کم آپ نے. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ 10-11 آبجیکٹیوز اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیپٹر کی واقعی ریڈنگ اور اسے بہت زیادہ یعنی انہوں نے وہ مستفید ہو گئے ہیں. تو کتاب جو ہے وہ خود سکھاتی ہے جی، پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی. کہیں پر آپ کو پرابلم پیش آئے، ویسے تو اب اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، آپ میں سے اکثریت پیرنٹس کے پاس تو بہت زیادہ پیرنٹس کے پاس تو یہ موبائل موجود ہوتے ہیں. آپ اس میں چیٹ GPT سے، آپ اس میں گوگل سے جا کے آپ اس کے جو ورڈ میننگ ہیں وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کنفرم کر سکتے ہیں. اور بہت ہی اچھا ہو جائے، آخری گزارش یہ کروں گا، بہت اچھا ہو جائے کہ ان ٹاپکس کے بارے میں آپ کوئی 1 یا 2 ویڈیوز یوٹیوب سے یا کسی بھی چینل سے یا کسی اور وائی سے کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ اپنے بچوں کو وہ دکھا سکیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سائنس کی جو ریڈنگ ہے، جو سائنس کی جو بچوں کی جو سائنس سٹڈیز ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.